بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹریس سے ہم خود بھی بچیں اور دوسرے جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کو سٹریس سے بچائیں۔ سٹریس ایک بیماری ہے، ایک رویہ ہے، ایک ہمارے جذبات کے ریئیکشن کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو ہم اپنے سٹریس کو بھی کم کریں اور دوسروں کے سٹریس کو بھی۔ جن کو آفس میں چھٹی ہونے ہوتی ہے ان کو ہم روک لیتے ہیں، ان کو کام دیتے ہیں، وہ ہماری وجہ سے سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ پہلے اگر ہم کام دے دیتے تو ہم ان کو روکتے نہیں، وہ کام کر لیتے۔ لیکن چھٹی کی ٹائم جب آف ہونے والا ہے تو اس وقت ہم ان کو دیتے ہیں کام تاکہ وہ کام کریں، لیکن اس وقت تو انہوں نے گھر جانا ہوتا ہے، ان کا انتظار ہو رہی ہے، ان کی ایک زندگی ہے۔ بیلنس لائف وہ کیسے گزار سکیں گے؟ بیلنس لائف اسی وقت گزار سکیں گے جب ان کو ہم سٹریس سے نہیں گزاریں گے۔ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی فرائض ہیں، ان کی بھی ایک رشتہ ہے، قبیلہ ہے، ان کی بھی ایک زندگی ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ منسلک ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کو زندگی میں سٹریس نہ دیں، ان کی زندگی کو بیلنس کریں اور اپنی زندگی جس طرح ہم اچھی گزارنا چاہتے ہیں دوسرے کو بھی ہمارا رویہ بیہیو جو ہے نا ہمارے اس طرح ہونا چاہیے تاکہ دوسرے جو ہے نا اس سے مطمئن ہوں، ان کی وقت ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بنیادی طور پہ کرنی چاہیے اور زندگی جو ہے نا بہت خوبصورت ہے۔ دوسرا، جب ہم لوگوں کو خصوصاً وہ کہیں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کام کر سکتے ہیں تو ہم انہیں روک لیتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری سن لیں اور ہم پہلے اہم ہیں، تاکہ وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ہماری روکنے کی وجہ صرف اپنی کوئی ذاتی پسند یا ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ہم روک لیں گے، بعد میں وہ کریں گے، ٹائم نہیں ہوگا تو سٹریس میں آئیں گے۔ اس لیے کام کو پورے ٹائم سے کریں، ان کو کرنے دیں تاکہ جو ہے نا پورا نظم و نسق اور جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں ٹائملی کام ہو سکیں، اور لوگ جو ہے نا اپنے ٹائم پہ آئیں اور ٹائم پہ جائیں، سیر بھی کریں، چھٹیاں بھی کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوگی، بچوں کو پڑھائیں گے بھی، بچوں کے اسکول بھی جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کو سٹریس سے نہیں گزارنا چاہیے۔ جتنے امپلائی جو ہیں ان کو ہم پرسکون رکھیں گے، اتنے ہی وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے، اور ان کی زندگی اچھی گزرے گی تو ہم بھی جو ہے نا بہت اچھی طرح سروائیو کریں گے ان کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کسی کو پرسکون زندگی دی ہے۔ ہمیشہ جو ہے نا یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہمیں کسی کو بھی اگر تکلیف دیں گے تو ہمیں بھی آسانی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ وہ کس طریقے سے آسانی والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ استادوں کو، ٹیچروں کو بھی یہ اپنا رویہ بدلنا چاہیے کہ بچوں کو سٹریس نہ دیں، ماریں نہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ رکھیں، نرم رویہ رکھیں۔ بچے فیل ہو رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی محنت کے بعد، کتنے بڑے ان کی جو پیسے دے کے پڑھتے ہیں، پیسے وہ کہاں کہاں سے لا رہے ہیں، تو ہمارے استادوں کو، ٹیچروں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پڑھانے کے طریقے جتنے بھی ہیں ان کو چینج کریں تاکہ طلباء، اسٹوڈنٹ چیزیں سیکھیں اور اپنے آپ کو مینیج کریں۔ استادوں کو پڑھانے کے طریقہ کار جو ان کے چلے آ رہے ہیں روایتی، ان سے ہٹ کے بچوں کو بڑے اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اس فیلڈ میں ماہر اور بہتر ہوتے جائیں گے۔ لوگوں کے رویے اور ان کی زندگی اور ان کے جو کس طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ لیکن ہم اس چیز کی طرف آئیں کہ ہم لوگوں کو اور موقع دیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے سیکھ سکیں۔
کہیں بھی جو ہے ڈیفالٹ ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ جو ہے ہماری مس مینجمنٹ ہوتی ہے. ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں، ہماری غلطی ہوتی ہے. ہم اپنی غلطیاں ماننا شروع کریں. انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اپنی مسٹیک کو مانیں، اپنے کام کو کل جو گزرا ہے اس سے بہتر آج کریں، اور آہستہ آہستہ جتنا ہم اپنے فوکس بڑھائیں گے کام کو اچھا کرتے جائیں گے. لیکن یہ ایک دم نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ایک اور بچوں کے ساتھ جو سٹریس آتا ہے کہ جب وہ ٹیچرز اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں استادوں کے ساتھ ان کا روزانہ جو کام دیتے ہیں اس کی وجہ سے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ہی دن میں اگر بچوں کو 5 ٹیسٹ دیں گے تو وہ تو سٹریس میں آ جائیں گے، دباؤ میں آ جائیں گے. اس لیے ہمیں مینیج کرنا چاہیے، اور کم سے کم تاکہ ہمارے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہو ٹیچروں کا، اور ایک دن میں 2 ٹیسٹ رکھ لیں. 2 ٹیسٹ رکھیں گے تو وہ تیاری بھی کر سکیں گی اور سٹریس بھی نہیں ہوگا. اس لیے کوآرڈینیشن ٹیچروں کے آپس میں ہونی چاہیے، اور تاکہ جو ہے بچوں کے ٹیسٹ جو ہم نے لینے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ 2 ٹیسٹ ہوں، دوسرے دن 2 ٹیسٹ، اس طریقے سے جو ہے نا سروائیو کرتے جائیں گے اور بہتری آئے گی اور بچے بھی سٹریس میں نہیں ہوں گے. تو ہمارے جتنے بھی سٹریس لیول ہیں ہم ان کو اپنے سٹریس کو بچوں پہ منتقل نہ کریں. طاقتور جو ہے جس کے پاس پورے ذرائع ہیں وہ اپنا سٹریس خود اپنا لے، دوسروں پہ نہ ڈالے، اپنا بوجھ خود مینیج کرے. تو آہستہ آہستہ جب ہم ان چیزوں کو مینیج کریں گے تو چیزیں مینیج ہوتی جائیں گی، چیزیں بہت اچھی ہوتی جائیں گی، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس سٹریس سے نکل جائیں گے، ان چیزوں کو بہت اچھا کرتے جائیں گے. تو دوسروں کی زندگی میں جتنا ہی ہم بہتری لاتے ہیں، ان کو فری سٹریس رکھتے ہیں، ان کو فری کام کرنے دیتے ہیں، ان کے کام کو سراہتے ہیں، تو وہ پھر اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کے پاس موقع ملتا ہے اور آگے جو موقع سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے، کام کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، اور بچوں کو جو ہے نا پڑھانا چاہیے بہت اچھے طریقے سے، اور اپنے ان طریقوں کو جو روایتی چل رہے ہیں چینج کریں، بہتری کی طرف لائیں. سب کچھ بہتری کی طرف ممکن ہے، صرف ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا جانیں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.